میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والا ہوں، میں اس کا میسنجر ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ یہ ہے نبی صاحب کی پوزیشن۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں رکھی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ رب العالمین فرماتا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 میں اللہ فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، ان گمراہوں کو ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت مل جائے، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرے، اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرے، اللہ جس کو ہدایت کے لائق سمجھے اس کو ہدایت ملے گی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لوگوں کی اکثریت آپ کی خواہش اور چاہت کے باوجود بھی اے نبی مومن نہیں ہو سکتی۔ آپ کی تو چاہتے کہ سب مومن ہو جائے، لیکن بھاری اکثریت، لوگوں کی بھاری اکثریت آپ کی ہزار خواہش کے باوجود بھی ایمان نہیں لا سکتی۔ سوچیے کیسی واضح ہدایات موجود ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے، مرتے دم تک اللہ اپنے صراط مستقیم پر ہم کو، پوری امت کو قائم رکھے۔ تب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ سورہ شورى کی 52 نمبر کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہاں اللہ کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ الحمدللہ کوئی تعارض نہیں ہے، ہدایت دو معنی میں آتی، ہدایت دلالت اور ارشاد کے معنی، رہنمائی کرنا، راہ دکھانا۔ تو راہ دکھانے کا کام تو نبی کا ہے، نبی تو اس لیے آتے ہیں کہ راہ دکھائیں، اور نبی کے وارثین، انبیاء کے وارثین علماء کرام، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی راہ دکھائیں۔ لیکن ہدایت کی راہ پہ لگا دینا، توفیق ارزانی کر دینا، ہدایت کی راہ پہ چلا دینا، ایمان سے بہرہ ور کر دینا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار۔ قرآن مجید ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، یعنی سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن اور سنت کی راہ کی ہدایت کرتے، رہنمائی کرتے، ہدایت کی راہ پہ نہیں چلاتے۔ اور اگر یہ اختیار آپ کو ہوتا، ہدایت کی راہ پہ لگا دینے کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہوتا، تو دنیا میں سب سے زیادہ اس کا حقدار اگر کوئی ہوتا تو وہ آپ کا چچا ابو طالب تھا، جس نے پوری زندگی آپ کی نصرت و حمایت کی، اپنے گھیرے میں لیے رہا۔ 8 سال کی عمر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر سے نبوت کے بعد 8-10 سال تک وہ سینہ سپر رہا آپ کے لیے، اللہ، اور حد درجہ آپ سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 سال 8 مہینہ 11 دن تھی کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے 8 دن کے بعد ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جو آپ کی سب سے پہلی بیوی تھی، اور جن کی زندگی تک آپ نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آپ کو انہی سے دی، سوائے ایک اولاد کے جن کا نام ابراہیم تھا، ماریہ قبطیہ لونڈی کے بطن سے، جو کچھ 18 مہینے کے ہو کر انتقال کر گئے، اور ماں خدیجہ الکبریٰ سے بھی جو صاحبزادے ہوئے وہی بچپن ہی میں فوت کر گئے۔ البتہ 4 بیٹیاں آپ کی زندہ رہی، جن میں سے سب آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، سوائے سیدہ فاطمہ زہرا کے، کہ جن کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ تو اگر آپ ہدایت دینے والے ہوتے تو ابو طالب کو دیتے، جو ہر درجہ آپ سے محبت کرنے والا انسان تھا، اور پوری زندگی آپ کے لیے کھڑا رہنے والا تھا۔ چنانچہ انتہائی حریص رہے آپ زندگی میں کہ آپ کے چچا ابو طالب کو اس کی زندگی میں ہدایت مل جائے، اور اگر زندگی میں نہیں ہدایت ملی تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا اور اسلام پیش کیا، اس امید سے کہ اب بھی اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے حق میں میرے لیے گواہی دینا، اور ان کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کرنا میرے لیے درست ہو جائے گا، راہ کھل جائے گی ان کی سفارش کی۔ لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، آپ اس پر قادر نہ ہو سکے، آپ کے لیے آسان نہ ہو سکا، تقدیر غالب آئی، حالت شرک میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، دل مسوس کے آپ رہ گئے، آپ دیدہ ہو کر لوٹے، اللہ، اور آپ نے سفارش بھی کی ان کے متعلق
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت نہیں فرمائی بلکہ آپ کو سفارش سے منع کر دیا۔ غور فرمائیے، اگر تکلیفوں کو دور کرنا، ہدایت سے بہرہ کر دینا، گناہوں کو معاف کر دینا، کسی کو جنت میں داخل کر دینا، کسی کو جہنم سے نجات دینا اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو سب سے زیادہ اس کا حقدار دنیا میں آپ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے کوئی امپورٹنٹ اگر تھا تو وہ ابو طالب۔ چنانچہ صاحب کتاب نے ایک حدیث ذکر کی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقفے کے بعد اس حدیث کا دراسہ آپ سے کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ وقفے سے قبل آپ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 اور اس کے ضمن میں بیان سن رہے تھے کہ ابو طالب کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، نبی صاحب کی ہزار چاہت کے باوجود بھی ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اس سلسلے میں امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں صحیح ہے ان کی ایک روایت ذکر کی ہے، جو روایت ہے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد مسیب ابن حزن ابن ابی وہب المخزومی، ان کے والد مسیب یہ مسلمان ہوئے، اور سعید کے دادا حزن وہ بھی مسلمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انتقال کیا والد نے، اور دادا نے یمامہ کی جنگ میں مسلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تو باپ دادا ان کے صحابی ہے اور خود بڑے بزرگ، بڑے عالم، تابعین کے سردار علم کے اعتبار سے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت ہوا، لما حضر ابا طالب الوفات، جب وفات حاضر ہوئی، مطلب جب وفات کی علامات ظاہر ہوئی، لگا کہ اب یہ آدمی چلا جائے گا، لیکن ابھی ہوش و حواس میں تھا، کیونکہ گفتگو جو ہو رہی ہے آپ نے اسلام ان کے سامنے پیش کیا، پھر وہاں جو معارضین بیٹھے تھے اعدائی اسلام، انہوں نے معارضہ کیا، پھر دوبارہ آپ نے پیش کیا، پھر معارضہ کیا، پھر ابو طالب نے کوئی جواب دیا، یہ سب بات بتا رہی کہ ابھی ابو طالب ہوش و حواس میں تھے۔ تو علامات موت ظاہر ہوئی تھی، لیکن سکرات الموت کا عالم نہیں تھا، جان لڑکھڑے پر نہیں تھی، جہاں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، جس وقت کا ایمان نفع بخش نہیں ہوتا۔ اہل علم نے یہ جواب دیا، یا یہ کہیے کہ اگر آخری وقت بھی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ اگر یہ اس وقت بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے ایمان ثابت ہو جائے گا اور میں اللہ سے سفارش کرنے کا اہل بن جاؤں گا اپنے چچا کے لیے، یہ امید تھی آپ کو۔ تو یہ خصوصیت تھی، اور خصوصیت ہے بھی یہاں پر کہ باوجود اس کے کہ وہ کفر پہ مرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ ہی کی سفارش کے نتیجے میں دنیا کے ایک واحد مشرک کے حق میں عذاب میں کمی ہوگی اور وہ ابو طالب ہوں گے، آپ ہی کی سفارش کے نتیجے۔ یہ خصوصیت بھی آپ کو حاصل ہے، اور یہ خصوصیت بھی سفارش کے فائدہ لینے کے تعلق سے ایک کافر کو حاصل ہے، وہ ابو طالب ہے۔ ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ تلوے کے نیچے گہرے حصے میں، بیچ تلوے میں جو حصہ گہرا ہوتا ہے، وہاں ایک آگ کی چنگاری رکھی جائے گی جس سے دماغ ہانڈی کی طرح گڑگڑائے گا، والعیاذ باللہ۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، والعیاذ باللہ۔ تو یہ خصوصیت ہے عام کفار کے مقابلے میں ابو طالب کے لیے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، نہیں سب کے شفاعت کے نتیجے میں اللہ اجازت دے گا کہ ٹھیک ہے، زندگی پر رہا، بڑا درد تھا آپ کو، بڑا قلق تھا، مسلمان نہیں ہوا، جہنم میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے آپ سفارش کیجیے، ہم اس کے عذاب میں کمی کرتے اللہ۔ تو یہ سوچا ہوگا کہ چلو مر بھی رہا ہے تو اگر اس وقت کلمہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے میں اللہ کے سامنے اس کی حجت قائم کر دوں گا، جیسا کہ احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے سامنے حجت قائم کروں گا، اشہد لک بہا عند اللہ، اس اقرار کو میں اللہ کے سامنے اپنی گواہی کی بنیاد بناؤں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو آپ تشریف لے گئے اور کہا کہ یا عم قل لا الہ الا، چچا لا الہ کہو، اور اس کے سوا اس وقت کیا کہہ سکتے تھے؟ معنی سمجھ کر کے، اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، جس کو تم دیکھ بھی رہے ہو کہ میں اپنی قوم سے نبرد آزما ہوں، کلمے کا معنی مطلب سمجھ کر کے اعتقاد کے ساتھ، سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھو۔ یہ وہ کلمہ ہوگا کہ جس کے ذریعے میں اللہ کے سامنے آپ کی حجت ثابت کروں گا۔ وہاں دو آدمی موجود ہیں، اور سعید کے والد مسیب بھی واقعہ بیان کر گیا، وہ بھی موجود ہے، اور سب قبیلہ مخزوم کے ہیں جو قریش کا قبیلہ ہے، مسیب بن حزم مخزومی، عبداللہ بن ابی امیہ مخزومی، ابو جہل اس امت کا فرعون وہ بھی مخزومی، قبیلہ مخزوم کا۔ ان دونوں نے، سعید کے والد مسیب کہتے کہ ان دونوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب،
عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے ابو طالب؟ یعنی کلمہ پڑھنے کا مطلب عبد المطلب کے دین سے بیزار ہونا۔ عبد المطلب کا دین تھا اولیاء اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا۔ اس کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ سارے معبودوں سے رشتہ توڑو، صرف ایک معبود حقیقی اللہ سے رشتہ جوڑو۔ لوگ آج اس کلمے کو پڑھ بھی رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں جبین نیاز جھکا رہے ہیں، کہاں کہاں ہاتھ پسار رہے ہیں، کہاں کہاں گھٹنے ٹیک رہے ہیں، کہاں کہاں سجدے کر رہے ہیں غیر اللہ کے لیے۔ سوچئے کلمے کی حقیقت کو، کلمے کے معنی کو ابو جہل امت کے بہت سے لوگوں کے مقابلے میں جو شرک کرتے نظر آ رہے ہیں زیادہ جانتا تھا۔ کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہوگا باپ دادا کے دین سے بیزاری، غیر اللہ پرستی کا انکار اور صرف ایک اللہ کی بندگی کا اقرار۔ عبد المطلب موت کے وقت میں باپ دادا کا دین چھوڑو گے، اور یہ کتنی ملعون حجت ہے کہ اہل باطل ہمیشہ یہی حجت پیش کرتے۔ باپ دادا کو ہم نے دیکھا، اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی بنتی، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے ان کی نگاہ میں کہ اس کے علاوہ کوئی دلیل ان کو سوجی بھی نہیں۔ یہ نہیں اپنے معبودوں کی خوبی بیان کرنے لگے، کہا نہیں ہمارے باپ دادا کا دین ہے، بس ہم کو ہمارے باپ دادا کا دین بہت پسند ہے۔ نیچرلی آدمی اس طرف مائل ہوتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عقل دے، سمجھ دے، تب یہی دلیل تھی، سب سے مضبوط دلیل سمجھ کے پیش کیا۔ اللہ معارضہ کیا، آپ کے سامنے معارضہ کیا ان دونوں نے، عبداللہ بن ابی امیہ نے اور ابو جہل۔ پھر آپ نے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کا آپ نے اعادہ کیا، آپ نے اعادہ کیا، انہوں نے بھی اعادہ کیا، ان دونوں نے بھی۔ اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، شرک و کفر سے توبہ کر لو گے، بندگی کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنے کا عقیدہ لے کے مرنا چاہتے ہو، نہیں باپ دادا کے دین کو مت چھوڑو۔ اللہ آخری بات جو ابو طالب کے منہ سے نکلی، فکان آخر ما قال، آخری بات جو ابو طالب کے منہ سے نکلی، هو علی ملت عبد المطلب، وہ عبد المطلب کے ملت پر ہی رہے گا۔ اور راوی کہتے ہیں سعید کے والد، وہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ کہنے کا اس نے انکار کر دیا۔ یہ کہنا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے کلمہ انکار کر دیا۔ بڑے آپ دیدہ ہو گیا آپ لوگ، اور آپ نے کہا کہ میں دعا کروں گا اللہ سے، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ لا استغفرن لک، قسم اللہ کی، لام قسمیہ ہے، قسم اللہ کی میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، ما لم انہ عنہ، جب تک منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، سورہ توبہ آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں جب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے اور دائمی جہنمی ہے، تو مغفرت کی دعا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اللہ نے منع فرما دیا۔ آیت سورہ توبہ کی ہے، ابو طالب کی وفات ہوئی تھی مکے میں، سبب پہلے ہوا، آیت کا نزول بعد میں، کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کو گئے، زیارت کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی، پھر کہا کہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں، کہا نہیں، یہ آیت کریمہ اتری۔ ہو سکتا ہے کہ آیت کے نزول کا ایک سے زیادہ سبب ہوتا ہے۔ اسی موقع پر جب یہ آیت اتری تو آپ نے ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ منع کر دیا اللہ تعالیٰ۔ لیکن جتنا کچھ دعا آپ نے کیا تھا اسی کے سلے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو شفاعت کا حق دے گا، اور ابو طالب کے حق میں ایک واحد مشرک ہے جس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اور اسی موقع پر یہ آیت اتری تھی۔ قلب نبی پر جو گزری ہوگی کیفیت آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، یا صرف سوچ سکتے ہیں اندازہ، اگر کر سکتے ہو تو کیجئے کہ اتنا محبوب چچا کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ڈھارس بندھائی ہے آپ کی، اور کہا انک لا تہدی من احببت، ہدایت دینا، اللہ نے اپنی الوہیت کو ثابت کیا کہ وہ اللہ ہی ہے، کہ جس کے حق میں چاہے ہدایت وہی اسی کو ہدایت ملے گی، اللہ نہ چاہے تو اے نبی آپ اکرم الخلق ہو کر بھی، سب سے بزرگ ہستی ہو کے بھی کائنات کی، کسی کو ہدایت کی راہ پہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے اس ذریعے اپنی الوہیت کو ثابت کر دیا اور اپنے علاوہ سب کی بے بسی کو بتا دیا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ برے ساتھیوں کی صحبت کا انسان کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ہدایت مقدر نہیں تھی، اس لیے وہ آدمی مسلمان نہیں ہوا، ورنہ کم رول ان برے ساتھیوں نے نہیں کیا تھا جنہوں نے منع کیا، خیر کی راہ میں حریص بنے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ابو طالب کفر پہ مرے، ابو طالب اور ان کے آبا و اجداد کفر پہ مرے۔ بہت سارے لوگ ابو طالب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتارا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کہتے ہیں وہ مسلمان تھے۔ حدیث ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ابو طالب کو ہوگا، آپ اس کو مسلمان کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جفا کشی، دعوت تبلیغ کے لیے آپ کی تندہی اور آپ کی محنت و مشقت اور تکلیفوں پر صبر کرنے کا پتہ چلا کہ آپ اخیر تک بھاگتے رہے، ان کے پیچھے ہدایت کی دعوت پیش کرتے رہے،
اور آپ کے سامنے معارضہ کرنے والے نے معارضہ کیا، کس قدر تکلیف آپ کو پہنچائی، اور آپ وہاں سے واپس آئے۔ بہرحال ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، کتاب و سنت کی راہ دکھائے، حق پہ چلائے، اور حق پر ہی ہمارا اور آپ کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین شرک سے، بدعات سے، معصیت کے کاموں سے اللہ محفوظ رکھے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے جو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب سے لرزاں ترساں رہتے ہیں، ان سے کچھ امیدیں نہ رکھو، قیامت کے دن سفارش کریں گے اللہ کی ذات کے بعد۔ اور شفاعت کے باب میں جو حدیث آئی ہے اور آیات آئی ہے، اور یہ جو واقعہ ہے حضرت ابو طالب کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے باوجود بھی اس شخص نے کلمہ نہیں پڑھا اور حالت کفر میں اس کی موت ہوئی۔ حقیقت یہ کہ ان تین ابواب کو غور کیجئے تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے دل سے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ نبی کا کام، قرآن کا کام اور نبی کے وارثان کا کام صرف راہ دکھانا ہے، ہدایت کی راہ پر چلانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو سیدھی راہ دکھائے، بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم پر لائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی ملت کی دستگیری فرمائے اور کتاب و سنت کی راہ پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ اللہ مسلمانوں کو، اسلام کو، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔